یہ جو کہا جاتا ہے کہ انسان جو کھاتا ہے وہی ہوتا ہے، تو کیا واقعی ہمارے فوڈ کا ہمارے اوپر اثر ہوتا ہے کہ اس سے ہماری سائیکالوجی، ہماری خیالات، ہماری سوچ، فکر، افکار بدلتے ہیں؟ جیسی میری فوڈ ویسا میرا موڈ۔ واہ واہ، کیا جملہ ہے! تو بوفے پہ جانے کا مقصد یہ ہے کہ 40 ڈشیں ہیں تو پیٹ بے شک بھر جائے، 40 کی 40 کھانی ضرور ہے۔ میں جب ابھی کبھی شام کو جا رہا ہوتا ہوں نا، تو کہیں روڈ کے اوپر بڑا دور یا کسی گلی میں رش نظر آتا ہے، تو میں کہتا ہوں خدا نخواستہ کیا ہو گیا، کوئی حادثہ ہے، کوئی واقعہ ہو گیا ہے، انہونا ہو گیا ہے۔ جب قریب جاتا ہوں تو دیکھتا ہوں کہ سموسوں پکوڑوں کی دکان ہوتی ہے، اور وہاں لوگوں کو انسان بیمار ہوتا نہیں ہے، وہ خود کو خود بیمار کرتا ہے۔ یعنی دونوں ایک دوسرے کے فوڈ کو اچھا نہیں سمجھتے۔ پرانے لوگ کہتے ہیں کہ یہ نیا والا فوڈ اچھا نہیں، اور جو نئی جنریشن ہے وہ کہتی ہے وہ پرانا کون، وہ گڑ، وہ لسی، وہ مکھن، نو نو نو، وہ تو بہت زیادہ فیٹ ہے۔ اگر فاسٹ فوڈ میں کیمیکل کا استعمال ہے تو جسے ہم دیسی کہہ رہے ہیں، دودھ مل رہا ہے تو وہ گائے جو کھا رہی ہے، اور جو اسے انجیکشن لگائے جا رہے ہیں اس میں بھی کیمیکل شامل ہے۔ بازار میں جتنی سبزیاں مل رہی ہیں، کیا ان پر سپرے، ادویات، کھاد کا استعمال نہیں ہے؟ وہ جو خالص دیسی فوڈ جسے ہم کہہ سکتے ہیں، وہ صرف جنگل میں جانور کھا سکتے ہیں۔ آپ دنا وہ ہوتا ہے جو 2 اچھوں میں سے بہتر اچھے کا، اور جو 2 بروں میں سے کم برے کا انتخاب کرے۔ واہ! کہتا ہے دیسی کھانے کا جی میں تو روٹی کھاؤں گا، گندم وہی ہے۔ دوسرا جو فاسٹ فوڈ والا ہے وہ کہتا ہے کہ میں تو برگر کھا رہا ہوں، گندم وہی ہے۔ اب وہ جو گندم ہے وہ تو وہ دیسی ہے ہی نہیں، اور جو آج سے 50 سال پہلے دیسی گندم ہوا کرتی تھی وہ تو اب نایاب ہے، اب تو سب ہائیبریڈ ہے۔ کو ہم میدا کہتے ہیں، میم یہ دال والا، ہاں، وہ میم این دال ہے کا جو ہے نا وہ دشمن ہے۔ تو ہم انٹرویوز دیکھتے ہیں جی، 100 سال، 120، 125 کا عمر، تو وہ انٹرویو والا پہلے پوچھتا ہے جی بابا جی کھاتے کیا تھے آپ؟ یعنی اٹس مین دیٹ فوڈ چوائس از ویری امپورٹنٹ ان لانگ لائف، ٹو لیو لانگ۔ مجھ سے بھی یہی بات پوچھی جاتی ہے۔ میں اب آپ کو پتہ ہے 60 سال کو کمپلیٹ کر رہا ہوں جسٹ۔ اب جو دیسی گھی ہے وہ مکھن کو تیز آنچ پہ آپ پگھلاتے ہیں، اس کے اندر وہ غذائیت مر جاتی ہے۔ جو پرانی ہماری مائیاں تھیں وہ مکھن کو اوپلوں کی ہلکی آنکھ پہ رکھ دیتی تھی، بہت آہستہ وہ پگھلتا تھا، تو وہ دیسی گھی تھا۔ دیکھا ہے، آنکھوں سے دیکھا ہے۔ نوجوان نسل کتنی پینک ہو گئی ہے۔ یقین سے میں آپ کو کہتا ہوں کہ اسی فوڈ کی پیداوار ہے، رویے، مزاج، کینسر کے پھیلاؤ سمجھ لیں۔ بالکل بالکل۔ اور یہ جو چڑچڑے پن آ گئے، یا پینک بچیاں آج کل یہ بڑا خاص کر آ رہا ہے، اور جو وہ اب نارمل ان کی ایج سے پہلے وہ اس طرح کے فیزز میں ان کے ہارمون چلے جاتے ہیں جو ہم والدین توقع ہی نہیں رکھ رہے ہوتے۔ کہ جب پڑھا لکھا شخص علاج بالاحتیاط اور علاج بالغذا سے گزر کر ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے تو اس کی تعلیم ہار جاتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ویلکم ٹو اندر پوڈ کاسٹ ایپیسوڈ۔ امید کرتا ہوں آپ سب آباد خیر و عافیت سے ہوں گے، رمضان کے بعد عید انجوائے کر رہے ہوں گے۔ میرے ساتھ تشریف رکھتے ہیں محترم ڈاکٹر شیر زمان صاحب، جو کہ ماہر تعلیم ہیں۔ اس سے پہلے بھی ہم نے کافی پوڈ کاسٹ کی ڈسکشن ہوئی۔ ڈاکٹر صاحب آج پھر آپ سے گفتگو کا موقع مل رہا ہے، اور رمضان کے بعد جب عید آتی ہے تو خوشی تو ہوتی ہے، لیکن رمضان اور عید کے درمیان جو ایک فرق ہمیں بڑا نظر آتا ہے، کھانے پینے کی پابندی اور کھانا پینا اکٹھا کھل جانا۔ یعنی پہلے رمضان میں کوئی فوڈ چوائس الگ ہے کہ آپ نے فوڈ کھانا ہے صبح سحری میں، پھر افطاری میں، تو وہ فوڈ چوائسز الگ ہیں کہ ادھر پکوڑے ہونے چاہیے، ادھر گھی شکر ہونی چاہیے۔ اور جب عید آتی ہے تو پھر تو ایک کھلا میدان ہے، حلوہ آتا ہے تو حلوہ کھائیں، سوئیاں آتی ہیں تو سوئیاں کھائیں، یعنی جو آتا جائے کھاتا جائے، اور پھر پیٹ بھر کے کھانا۔ پھر فوڈ چوائس ہر بندے کی الگ الگ ہوتی ہے، کوئی گوشت کھانا پسند کرتا ہے، کوئی دال کھانا پسند کرتا ہے، اور پھر یہ ہے کہ ہر بندہ کھانا ضرور پسند کرتا ہے کہ کچھ نہ کچھ ضرور کھایا جائے۔ تو یہ جو فوڈ چوائس ہے ہماری، یہ جو کہا جاتا ہے کہ انسان جو کھاتا ہے وہی ہوتا ہے، تو کیا واقعی ہمارے فوڈ کا ہمارے اوپر اثر ہوتا ہے کہ اس سے ہماری سائیکالوجی، ہماری خیالات، ہماری سوچ، فکر، افکار بدلتے ہیں؟ تو ہمیں فوڈ چوائس کرنی چاہیے یا جو کچھ آئے بس کھاتے جاؤ کھاتے جاؤ؟ بہت شکریہ، بڑا زبردست آپ نے موضوع بحث کا انتخاب کیا، اور بلا شبہ اس موضوع سے نہ صرف ہم خود اپنا جائزہ لیں گے
بلکہ جو ہمارے سامعین ہیں جو ہماری اس گفتگو سے استفادہ کریں گے، مجھے لگتا ہے کہ اگر انہوں نے ہماری باتوں کو توجہ سے سن سمجھ لیا تو ان کی زندگیوں میں بھی بہت بہتر نتائج آئیں گے انشاءاللہ بالکل. ابھی جو آپ نے بات کی کہ انسان جو کھاتا ہے ویسا ہی ہوتا ہے، تو اس کو نا سمپلی ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ جو جیسا جیسی میری فوڈ ویسا میرا موڈ. واہ واہ کیا جملہ ہے. تو میں آپ کو یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ یہ جو آج کل تیز مرغن غذائیں آ گئی ہیں، تو خاص کر بحیثیت تعلیم کے طالب علم کے ہم سمجھتے ہیں کہ جو ہارمونل چینجز ہوتی ہیں نا، اچھا. یہ واقعی انسان کو ویسا ہی بنا دیتی ہیں. جس طرح کی میں اور آپ فوڈ کا انٹیک لیں گے، جو اس غذا کی خاصیت اصلیت ہوگی، اسی طرح کا میرا مزاج بنے گا. جب میں مزاج کہتا ہوں تو یوں سمجھ لیں کہ میرے ہارمونز اسی طرح چینج ہو جائیں گے، اور وہی میرا سوچ کا، وہی میرا جذبات کا، وہی میری ترجیحات کا سبب بنے گی جو میری خوراک ہوگی. تو مجھے اچھا. آپ کے اس نقطہ نظر سے 100% اتفاق ہے کہ میرا مزاج، میری عادات اور میرے خیالات میری خوراک کے کا ساتھ جڑی بہت ہوئی ہیں. حد تک جڑی ہوئی ہیں اور اس کا نتیجہ ہوتے ہیں. بالکل بالکل. اور یہ ہم تو اب آج کل کے دور میں ایک کو فاسٹ فوڈ کہتے ہیں، دوسرا پھر سلو فوڈ ہو گیا. فاسٹ فوڈ ہے، جنک فوڈ ہے، اور پھر آرگینک فوڈ ہے، نیچرل فوڈ ہے. تو بلا شبہ ان چیزوں کو بھی اتنا ہی ضروری ہے جتنا ہم میتھ سیکھنے کے لیے، جتنا ہم سائنس پہ، انگریزی پہ زور دیتے ہیں خاص کر، اتنا ہی ضروری ہے کہ مجھے اپنی اولاد کو، بلکہ پہلے تو خود کو سیکھنا سمجھانا چاہیے کہ غذا میرے لیے کتنی اہم ہے، اور غذا کو سمجھنے کے لیے مجھے کن کن باتوں پہ غور کرنا ہے، اور غذا کا انتخاب، اور پھر جو میری زندگی کا تسلسل ہے کہ میں کس طرح کی خوراک کو اپنی زندگی کا حصہ بناؤں. ہمارا تو ڈاکٹر صاحب غور یہ ہوتا ہے کہ ایک ٹیبل پہ 10 کھانے آ گئے تو کسی طریقے سے 10 کے 10 ہی کھانے ہیں. ہماری چوائس تو یہی ہے. 15 کھانے ہیں تو کسی طریقے سے 15 ہی کھانے ہیں. آپ کو اکثر رمضان میں یا اس کے علاوہ بوفے لگتے ہیں، تو بوفے پہ جانے کا مقصد یہ ہے کہ 40 ڈشیں ہیں تو پیٹ بے شک بھر جائے، 40 کی 40 کھانی ضرور ہے. چوائس نہیں ہے کہ مجھے یہ سوٹ کرتا ہے یا یہ کھانا چاہیے یا نہیں. یہ کنسیپٹ مجھے نہیں لگتا کہ ہمارے ہاں ہے. دیکھیں، جو فوڈ چوائس ہے نا، اس کے پیچھے نا کافی زیادہ کمرشلائزیشن نے نا اس فوڈ چوائس کو بہت کہہ دیں کہ دھندلا کر دیا، دھندلا دیا ہے. یعنی ہم فوڈ کو چوائس کرنے میں اچھا فیصلہ نہیں کر پاتے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اب بیکرز ہیں نا، ان کو تو پیسہ چاہیے، بالکل. اور جو ہاؤس ہولڈ ہوتی ہیں، مطلب خواتین خانہ ہیں یا جو بھی گھر میں کوکنگ کا بندوبست کرتا ہے، اس کو آسانی چاہیے. بالکل. اب وہ جب پکا پکا بنا بنایا مل جاتا ہے، تو بچوں کو ماں نے پکڑا دیا کہ یہ بند ہے، اچھا یہ بیکری ہے، اچھا یہ سموسے ہے. ہاں، بڑھانے سے کہ آج کل کیونکہ ماہ رمضان ابھی ابھی گزرا ہے، یہ عید آ رہی ہے، تو یہ سوال جو آج جو ہمارا موضوع بحث ہے، یہ بہت اہم ہے. میں جب ابھی کبھی شام کو جا رہا ہوتا ہوں نا، تو کہیں روڈ کے اوپر بڑا دور یا کسی گلی میں رش نظر آتا ہے، تو میں کہتا ہوں خدا نخواستہ کیا ہو گیا، کوئی حادثہ ہے، کوئی واقعہ ہو گیا ہے، انہونا ہو گیا ہے. جب قریب جاتا ہوں تو دیکھتا ہوں کہ سموسوں پکوڑوں کی دکان ہوتی ہے، اور وہاں لوگوں کا جمگھٹا یا جمع غفیر ہوتا ہے، اور وہ باری کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں، اور وہ سموسے خریدے جا رہے ہوتے ہیں. بالکل. تو ان باتوں پہ ہمیں سوچنا چاہیے کہ وہ جو بات آپ نے کہی کہ فاسٹ فوڈ، اچھا جو پروسیسڈ فوڈ ہے، یا جو جنک فوڈ ہے، یا جس کو ہم نیچرل فوڈ کہتے ہیں یا آرگینک فوڈ ہے، یہ ہماری تعلیم کا کام ہے، اور والدین نے گھر سے بچوں کا وہی ٹیسٹ بنانا ہے، اور جو بچپن میں ٹیسٹ بن جائے گا نا، وہ زندگی بھر چلتا رہتا ہے. ساتھ ساتھ پھر بالکل. جب اپنا اسکول ایسا ڈال دے گا تو وہ جو وہ فرد ہوتا ہے وہ سنور جاتا ہے. تو بالکل. میں یقین سے آپ کو کہتا ہوں کہ یہ خوراک ہی ہے جو ہمیں بیمار
بیماری کی طرف دھکیلتی ہے. اچھا شاید شروع میں نے آپ سے کبھی یہ بات تو ابھی کی ہو یا پہلے کبھی کی ہو کہ انسان بیمار ہوتا نہیں ہے، وہ خود کو خود بیمار کرتا ہے. اچھا اور اگر یہ میں کہوں کہ وہ خود کو کیسے اور کیوں کر بیمار کرتا ہے، تو وہ اس کا وہ جو انٹیک ہوتا ہے، جو اس کی غذا ہے، فوڈ چوائس نہ ہونے کی وجہ فوڈ سے. چوائس اس کا کیسا ہے، یہی اس کی صحت کا راز ہے. اچھا لیکن ہمارا طبقہ تو ڈاکٹر صاحب دو حصوں میں بٹ چکا ہے. جو پرانے لوگ ہیں جو پرانے فوڈ سے تعلق رکھتے ہیں وہ اسی کو اچھا سمجھتے ہیں، اور جو نئی جنریشن ہے یہ جین زی ہے یہ تو پھر فاسٹ فوڈ کو ہی اچھا سمجھتی ہے. یعنی دونوں ایک دوسرے کے فوڈ کو اچھا نہیں سمجھتے. پرانے لوگ کہتے ہیں کہ یہ نیا والا فوڈ اچھا نہیں، اور جو نئی جنریشن ہے وہ کہتی ہے وہ پرانا کون، وہ گڑ، وہ لسی، وہ مکھن، نو 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 وہ تو بہت زیادہ فیٹ ہے. یعنی یہ دو پلڑے الگ الگ ہو چکے ہیں. اس کو نا میں ایک جملے میں اس کا جواب دوں گا. جو چاہے وہ فاسٹ فوڈ ہے، جو جینزی کا چوائس ہے، یا وہ سادہ غذا ہے جو میرے آپ جیسے لوگوں کا انتخاب ہے بلکہ ترجیح ہے، بالکل اس کو نا آپ ایک اصول پہ پرکھ لیں. جو ان دونوں میں سے جو زیادہ نیچر اور فطرت کے قریب ہے وہی اصل ہے اور وہی خالص ہے. یہ پیمانہ ہے. یہ پیمانہ یعنی دونوں میں جو فطرتی ہے، نیچرل ہے، نیچرل وہ ہے، سب سے بہتر ہے. وہ سب سے بہتر ہے. اور اس اصول کو اور اس پیمانے کو دنیا کا کوئی فلاسفر، کوئی نیوٹریشنسٹ، کوئی دانا ٹھکرا نہیں سکتا، بالکل رد نہیں کر سکتا. بالکل تو پھر آپ دیکھ لیں کہ وہ جو پروسیسڈ فوڈ ہے یا جنک فوڈ ہے یا فاسٹ فوڈ ہے وہ کیسے بنی ہے. ایک امپرووائزڈ میل بھی ہوتا ہے، اس کی تو مجھے سمجھ آتی ہے کہ یار آپ جلدی میں ہے نا، تو آپ نے جلدی جلدی ایک کھانا بنا لیا، انڈا ابال لیا، آپ نے بالکل چنے ابال لیے، بالکل ٹھیک ہے، آپ نے کوئی مطلب پھل کچی سبزی کھا لی اور آپ نے پیٹ بھر لیا اور اپنے وقت بچایا، اپنا سفر میں ہے یا کسی اجلت میں ہے تو آپ نے وہ تقاضا پورا کر لیا. یہ تو سمجھ آتی ہے امپرووائزڈ میل کی. تو آپ لیٹ آئے ہیں اور پکانے بنانے کا وقت یہ نہیں کہ ہے، ایک پکا روٹین ہی بنا لینا. لیکن یہ روٹین بنا لینا کہ بس وہ بیکری والا ہی کھانا ہے، اور مجھے تو لگتا ہے کہ یہ کہیں کو اسٹیٹس سمبل تو نہیں بنتا جا رہا. یہ پرابلم بھی ہے. لیکن ڈاکٹر صاحب ایک حقیقت اور بھی ہے جس سے میں پردہ ہٹانا چاہوں گا. جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ دیسی غذا ہے، دیسی فوڈ ہے جی، یہ سبزیاں ہیں، یہ سادہ غذا ہے، اور دوسری طرف کہہ رہے ہیں فاسٹ فوڈ، دونوں ایک ہی وہ ڈگر پہ ہیں. اگر فاسٹ فوڈ میں کیمیکل کا استعمال ہے تو جسے ہم دیسی کہہ رہے ہیں، دودھ مل رہا ہے تو وہ گائے جو کھا رہی ہے، اور جو اسے انجیکشن لگائے جا رہے ہیں اس میں بھی کیمیکل شامل ہے. بازار میں جتنی سبزیاں مل رہی ہیں کیا ان پر سپرے، ادویات، کھاد کا استعمال نہیں ہے؟ تو میرے خیال سے دونوں فوڈ ہی اب ایک ایسے رستے پہ چل چکے ہیں جو کیمیکل ملا رستہ ہے. وہ جو خالص دیسی فوڈ جسے ہم کہہ سکتے ہیں وہ صرف جنگل میں جانور کھا سکتے ہیں. آپ دیکھیں وہ نا ایک ہوتا ہے دنا اور بیوقوف کی ایک بڑی، میں نا حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کے ایک واقعہ سناتا ہوتا ہوں. بات کچھ لمبی ہوگی لیکن ضروری ہے. کعبۃ اللہ میں اکٹھے ہو گئے تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کے بارے میں مشہور ہے، ظاہر فقیہ تھے، اور فقیہ جو ہوتا ہے نا اس کی لاجک کمال پہ ہوتی ہے، تبھی تو وہ فقیہ بنتا ہے. تو بالکل انہوں نے امام مالک رحمۃ اللہ کو تھوڑا سا محبت کے طور پہ چھیڑا کہ مالک بتاؤ کہ دنا اور بیوقوف میں کیا فرق ہوتا ہے. اچھا تو انہوں نے کہا یہ بھی کوئی سوال ہے؟ تو انہوں نے کہا ہاں، تو اگر سوال آسان ہے تو جواب دے دو. تو مختصراً عرض کر رہا ہوں کہ جی دیکھیں، جو اچھے اور برے میں فرق کر لے وہ دنا ہوتا ہے، اور جو نہ کر سکے وہ بیوقوف ہوتا ہے. تو امام صاحب نے فرمایا، یعنی امام ابو حنیفہ نے فرمایا کہ دیکھیں یہ تو جانور بھی کر رہتا ہے، ایک چارہ ڈالتا ہے، ایک اس کو چھڑی سے پیٹتا ہے. کچھ لمحے بعد دونوں جب اس کے قریب آتے ہیں تو چارہ والا جب آئے گا تو وہ اس کو پچکارے گا، اس کے قریب آئے گا، دو میں لائے گا، اور جب چھڑی والا آئے گا تو وہ اپنی رسی کو کھینچے گا اور دور بھاگے گا. تو فرق تو اس نے بھی برے اچھے میں کر لیا، تو کیا وہ بھی دنا ہے؟ بالکل تو فرمایا نہیں، ایسا نہیں ہے امام مالک. دنا وہ ہوتا ہے جو دو اچھوں میں سے بہتر اچھے کا اور جو دو بروں میں سے کم برے کا انتخاب کرے. واہ، ان کا بھی تو بڑا یہ جو آپ لاجیکلی فرما جواب رہے ہے. ہیں نا کہ ایک ہے کہ اس میں فرٹیلائزر کا یوز ہوا، اس پر پیسٹیسائڈ یعنی جو کیڑے مار ادویات کا استعمال ہوا، میں مانتا ہوں ایسا ہو رہا ہے، اور یہ جو پیداوار کے اضافے کے لیے اور یہ جو فضائی آلودگی ہے اس کی وجہ سے یہ بیماریاں پیدا ہو گئی ہیں، اور ان کا تدارک اور تلافی کرنی ضروری ہے.
اور جو آرگینک فوڈ ہے وہ بہت مہنگی ہے، اور وہ عمرا کے تو شاید تصرف میں ہے، میرے اور آپ کی وہ تصرف سے باہر چلی نہیں گئی ہے۔ ایک تو وہ ڈاکٹر صاحب فوڈ ہوتی ہے جس میں کسی طرح کا کیمیکل یا فرٹیلائزر یا پیسٹیسائڈ کا استعمال، یعنی زہریلی ادویات کا استعمال نہیں ہوتا، وہ آرگینک فوڈ ہوتی ہے۔ وہ تو بہت خالص چیز ہے، وہ تو بس آپ اس کی تلاش میں رہیں، اور وہ جس حد تک ممکن ہو تو وہ تو یوں سمجھ لیں کہ آپ اپنے اندر ہیرے جواہرات ڈال رہے ہیں، یا پتہ نہیں وہ کیا کہتے ہیں، وہ کون سا کشتہ ہے جو لقمان حکیم والے کشتے ہی سمجھ لیں آپ کھا رہے ہیں۔ لیکن ڈاکٹر صاحب وہ بہت نایاب ہے نا. اب ایک گندم ہے، اس کے آٹے سے برگر بنتا ہے یا اس کے آٹے سے تندور کی روٹی بنتی ہے. ایک کہتا ہے دیسی کھانے کا جی میں تو روٹی کھاؤں گا، گندم وہی ہے. دوسرا جو فاسٹ فوڈ والا ہے وہ کہتا ہے کہ میں تو برگر کھا رہا ہوں، گندم وہی ہے. اب وہ جو گندم ہے وہ تو وہ دیسی ہے ہی نہیں، اور جو آج سے 50 سال پہلے دیسی گندم ہوا کرتی تھی وہ تو اب نایاب ہے. اب تو سب ہائیبریڈ ہے، جو دیسی روٹی بنا کے کھا رہا ہے وہ بھی ہائیبریڈ بیج سے، اور جو اس کا فاسٹ فوڈ بن رہا ہے وہ بھی ہائیبریڈ بیج سے. دیکھیں ہائیبریڈ بیج کا ہونا تو وہ گندم کی موٹائی، اس کا کلر، اور دانہ کتنا موٹا ہو، اچھا وہ کتنا پکے، وہ جو اس کا وہ بالی ہوتی ہے وہ اس میں وہ جھڑ نہ جائے، تو یہ اس طرح تو ہائیبریڈ اس وجہ سے بھی کرتے ہیں، قد کتنا ہو اس کا بالکل گندم کا۔ پیداوار بڑھانے کے ہاں، لیے. یہ جو اس کو غالباً وہ کون سی بایو ٹیکنالوجی کہتے ہیں نا غالباً، بالکل بالکل تو بایوٹیکنالوجی. یہاں تک تو ٹھیک ہے، لیکن پھر بھی میں یہ کہوں گا کہ اگر ٹھیک ہے ہمیں بھی کوشش کرنی چاہیے بحیثیت انسان کے، جو چیز ہم انسانوں کے لیے پیدا کر رہے ہیں وہ انسانوں کے لیے کم سے کم کھاد کا استعمال کریں، کم سے کم ہم کیڑے مار ادویات کا استعمال کریں، تو وہ خوراک اس میدے سے، وہ جو گندم کا موٹا آٹا ہے، اور خاص کر وہ جو پتھر کی چکی والا آٹا ہے ہاں جس واہ. کے اندر وہ جو ہوتا ہے نا وہ چھان بورا جو ہوتا ہے، وہ بہت مفید ہوتا ہے انسان کے معدے کے بالکل لیے، جس کو ہم بالکل فائبر کہتے ہیں نا، بالکل. اس سے جو ہمارا میٹابولزم ہوتا ہے وہ وہ بہت بہتر اس کا فلو رہتا ہے، اور وہ جو جزو بدن ہوتا ہے. تو مطلب میں ہم اس بات پہ پہنچ رہے ہیں کہ آرگینک نہ صحیح، خالص غذا نہ صحیح، خالص گندم دیسی دستیاب نہ صحیح، لیکن بالکل جو یہ وائٹ آٹا جس کو ہم کہتے ہیں، سفید آٹا کہتے ہیں، جس میدا میں سے ہو گیا. وہ یہ جو ہے نا یہ انسان کے لیے نقصان دہ ہے۔ نہیں حکم جو طبیب ہیں وہ تو بالکل میدے کو نا، میدا تو میدے کی تباہی سمجھتے ہیں، وہ تو کہتے ہیں بالکل نہیں میدا ہونا جو چاہیے. ہے، یعنی وہ جو آٹا جس کو ہم میدا کہتے ہیں، میم یہ دال والا، ہاں وہ میم این دال ہے کا جو ہے نا وہ دشمن ہے. دشمن ہے۔ تو بالکل پھر دیکھیں جب میں اور آپ اس بات کے قائل ہیں تو کیوں نہیں ہم اپنی نوجوان نسل تک، یا ان تک جو بھٹکے ہوئے ہیں، جو اس بات کو نہیں سمجھتے، اپنا پیغام پہنچائیں نا، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ بالکل بالکل ضروری ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ نوجوان نسل نے وہ لذت لی بھی نہیں. وہ جو پہلے مائیاں وہ چکی پیس کے آٹا بھگو کے رکھتی تھی زیادہ دیر، پھر اس کو اچھا گوندتی تھیں، پھر ہلکی آگ پہ تندور پہ پکاتی تھیں، اوپر مکھن لگاتی تھیں. وہ ذائقہ اب بھی اگر یہ چکھ لینا تو وہ ان برگروں سے، فاسٹ فوڈ سے کہیں زیادہ بہتر ہے. ہاں، یقیناً آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ وہ ٹیسٹ بنانے پڑتے ہیں، ٹیسٹ اور نہیں وہ بن پاتا ٹیسٹ نا. نہیں بن پاتا، ہم نے زندگی کو بہت زیادہ مصنوعی بنا دیا ہے۔ بالکل اور میں پھر ایک بات دہراؤں گا کہ یہ جو کاروباری سلسلہ ہے یہ اس طرح سے چیزوں کو ایک خاص سمت میں لیتا جا رہا ہے، اور ہم بھی اسی فلو میں، اسی بہاؤ میں بہتے جا رہے ہیں۔ تو یہ تعلیمی اداروں کا کام ہے، یہ مطلب ہے کہ یہ اس طرح کے جو پوڈ کاسٹ ہیں، اس طرح کا جو سوشل میڈیا مثبت جو کردار ادا کر رہا ہے، اس کا کام ہے کہ وہ ہمارے لوگوں کے اندر یہ شعور پیدا کرے کہ وہ اپنی جو فوڈ چوائس ہے، غذا کا انتخاب ہے، اس کے بارے میں بہت محتاط ہوں، سوچیں سمجھیں، اس کے اوپر اپنے علم میں اضافہ کریں۔ اور دو باتیں میں اپنی مطلب ینگر جنریشن کو اور جو اپنے سامعین ہیں ان تک ضرور پہنچاؤں گا کہ ایک فزیکل ایکٹیویٹی اور ایک غذا کا انتخاب، یہ دو باتیں جو ہماری جسمانی صحت ہے، ابھی میں روحانی کی بات نہیں کر رہا، اچھا. جسمانی صحت کے لیے یہ لازم ہے، کیا آپ ان پر پوری توجہ دیں؟ پوری توجہ دیں۔ اگر کسی طرح کی بھی جو سستی ہے، وہ جو پہلے ہم نے ایک جملہ کیا کہ انسان بیمار ہوتا نہیں ہے، انسان خود کو بیمار کرتا ہے، تو ان دونوں پہلوؤں پہ جو میری سستی ہوگی یا جو ناکامی ہوگی
تو پھر میں خود کو خود بیماری کی جو ہے نا وہ نظر کر رہا ہوں. پھر اس کا کوئی اور سبب یا کوئی اور ذمہ دار نہیں ہے، پھر اس کا سبب اور اس کا ذمہ دار میں خود ہوں. کہ میں اگر اپنی جسمانی سرگرمیوں کو، فزیکل ایکٹیویٹی کو اور اپنے خوراک کی چوائس کو ٹھیک نہیں رکھتا تو پھر میں اس کے نتائج ضرور بھگتوں گا. اور میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں، کل پرسوں میں کہیں ایک بڑی خوبصورت جملہ پڑھ رہا تھا کہ جو صحت مند زندگی ہے، جو آپ کو خوش رکھے اور جس سے آپ دوسروں کے مرہون منت نہ ہوں بڑھاپے کے اندر، یہ سب سے کامیاب زندگی ہے آپ کی. بالکل بالکل. اور اس کے پیچھے فوڈ چوائس ہی ہے. اب جتنے لوگ بڑی عمر پاتے ہیں، ہم انٹرویوز دیکھتے ہیں جی 100 سال، 120، 125 کا عمر، تو وہ انٹرویو والا پہلے پوچھتا ہے جی بابا جی کھاتے کیا تھے آپ. یعنی اٹس مین دیٹ فوڈ چوائس از ویری امپورٹنٹ ان لانگ لائف ٹو لیو لانگ. مجھ سے بھی یہی بات پوچھی جاتی ہے. میں اب آپ کو پتہ ہے 60 سال کو کمپلیٹ کر رہا ہوں جسٹ. مطلب شاید مجھے تو لگتا ہے عام طور پہ ہم جب پڑھتے تھے تو اسکولوں میں گئے تھے تو اساتذہ ہی ہماری ایج لکھا کرتے تھے. مجھے تو لگتا ہے کہ انہوں نے بھی 2 سال کم لکھی ہوگی. اچھا. میں 62 کا ہوں گا. الحمدللہ میں کبھی چشمہ استعمال نہیں کرتا اور مجھے بالکل یقین ہے کہ بہترین ہے. 65-70 تک میں نہیں کروں گا. ہاں. اور میں پیدل چلتا ہوں، تھکتا نہیں ہوں، سانس نہیں پھولتی، بلڈ پریشر یعنی نہیں ہے، جوانی بحال ہے شوگر آپ نہیں کی. ہے. تو مجھ سے کو پوچھے کہ ایسا کیوں ہے کہ آپ لگتے نہیں ہیں اس طرح، تو میں کہتا ہوں یار سچی بات ہے، 2 ہی باتیں جو میں جن پہ کا قائل ہوں اور جن کو میں اپنی اس اچھی صحت کا ضامن اور وجہ سمجھتا ہوں، وہ ہے اپنے ہاتھ سے کام کرنا اور دوسرا بہت سادہ غذا کا بھرپور استعمال کرنا. اچھا، سادہ غذا کی جب آپ بات کرتے ہیں تو اس سے مراد دیسی غذا ہوتی ہے. اب پچھلے دنوں میں ایک حکیم ایکسپرٹ سن رہا تھا، وہ کہہ رہا تھا کہ ہم اتنا تو کہہ دیتے ہیں کہ دیسی غذا ہے، لیکن دیسی غذا کے پیچھے دیسی پروسیس ہونا بھی ضروری ہے. وہ کہتے ہیں یہ دیسی گھی، دیسی گھی. تو وہ کہہ رہے تھے اب جو دیسی گھی ملتا ہے وہ والا دیسی گھی نہیں ہے. اب جو دیسی گھی ہے وہ مکھن کو تیز آنچ پہ آپ پگھلاتے ہیں، اس کے اندر وہ غذائیت مر جاتی ہے. جو پرانی ہماری مائیاں تھیں وہ مکھن کو اوپلوں کی ہلکی آنکھ پہ رکھ دیتی تھی، بہت آہستہ وہ پگھلتا تھا، تو وہ دیسی گھی تھا. دیکھا ہے، آنکھوں سے دیکھا ہے. تو دیسی گھی یا دیسی غذا جب دیسی پروسیس سے بنی ہوگی تب وہ فائدہ دے گی. وہ جب دودھ کو گرم کرتی تھی نا میری والدہ ہلکی آنچ محترمہ، پہ. مجھے یاد ہے، تو وہ پورا آدھا دن صبح 8-9 بجے وہ چولہے پہ چڑھاتی تھی، ہلکی آنچ ہوتی تھی اور وہ اپنے گھر کے روٹین کے کام کرتی تھی. اور دن میں وہ 12-1 بجے جا کے وہ دودھ جو ہے نا اس کے اوپر وہ جو بلائی کی تہ آتی تھی نا تو وہ نظر آتی تھی، اور جو اس کی پلاٹ ہوتی تھی اور اس کی جو تھکنس ہوتی تھی نا وہ کمال کی ہوتی تھی، ذائقہ اس کا. ہاں. تو مجھے زندگی بھی دھیرے دھیرے بنتی ہے اور تربیت بھی دھیرے دھیرے ہوتی ہے. جیسے دودھ اور وہ دہی اور وہ جو مکھن اور وہ جو روٹی جو ہے نا ہلکی آنچ پہ پکے، واہ واہ واہ، سلو کوکڈ چیزیں جو ہے بڑا مزہ کرتی تھی. تو تحمل ٹھہراؤ بھی تو پھر زندگی کے اندر وہ خوبصورتی اور وہ رانائی لاتا ہے. بالکل، وہ جلد بازی والی غذائیں نہیں تھی نا. آپ کو یاد ہوگا کہ تب ہم آلو لے کے وہ جو رائی خاک ہوتی تھی آگ کی اس میں دب دیتے تھے تندور میں، وہ آہستہ آہستہ گھنٹے بعد جب وہ نکلتا تھا تو کیا اس کا ٹیسٹ ہوتا تھا. وہ سر آج کل تو آپ دیکھتے ہیں کہ رات کو 2 بجے اٹھ کے بچے نوڈلز بنا رہے ہوتے وہ ہیں، 5 منٹ میں فٹافٹ بن جاتی ہیں. اور جناب شوارمے کھائے جا رہے ہیں، اچھا جی وہ میکرونیز کھائی جا رہی ہیں، پاستے کھائے جا رہے ہیں، اور 5 منٹ میں او بھائی زندگی لمبی ہے، اس کو جینے کی طرح جیو، اس کو لمبا اور صحت مند طریقے سے اور خوشحال طریقے سے جیو، اس کو ایسے نہ اجاڑو، اس کو ایسے نہ برباد کرو. تو دوسری طرف اسپتال بھی تو بھر گئے نا، اسی خوراک کا نتیجہ ہے. بالکل. اور دوسری طرف مزاج بھی تو ایسے ہی ہو گئے. نوجوان نسل کتنی پینک ہو گئی ہے. یقین سے میں آپ کو کہتا ہوں کہ اسی فوڈ کی پیداوار ہے، رویے، مزاج جو شروع میں ہم نے بات، یہ جو تلخ رویے ہیں، چڑچڑا پن ہے، یہ جو مزاج میں تبدیلی ہے، اس کی ساری بنیاد غذا ہے، خوراک ہے جو دیسی. بالکل. اب بازار میں دیکھیں سبزی یا فروٹ قدرتی پکا ہوا نہیں ملتا، اسے پکایا جاتا ہے. کچا توڑ کے اس کے اوپر ویسے کیمیکل لگائے جاتے ہیں. آم دیکھیں آپ، کیلا دیکھیں، لیکن ہمارے بزرگ وہ درخت پہ پکا ہوا پھل کھایا کرتے تھے. وہ کہتے تھے صبر کریں جب تک پکتا نہیں ہے اتارنا نہیں. تو یہ بھی تو بڑی وجہ ہے نا. تو وہ یہ بھی تو فاسٹ فوڈ ہو گیا نا. ہم نے فاسٹلی اس کو یہ تو یوں سمجھ لیں کہ پھر اگر اس طرح کی کوئی چیز پکا کے یا پکائی جا رہی ہے اور پھر کھائی جا رہی ہے تو میں تو کہتا ہوں یہ زہر کھائی جا رہی ہے. بالکل. اور اس کا نتیجہ ہمارا جو معاشرہ زہر اگل رہا ہے وہ یہی ہے، کینسر کے پھیلاؤ سمجھ لیں. بالکل بالکل.
اور یہ جو چڑچڑے پن آ گئے یا پینک بچیاں آج کل یہ بڑا خاص کر آ رہا ہے، اور جو وہ ایب نارمل ان کی ایج سے پہلے وہ کچھ اس بالکل طرح کے فیزز میں ان کے ہارمونز چلے جاتے ہیں جو ہم والدین توقع ہی نہیں رکھ رہے ہوتے. تو یہ چیزیں ہماری خوراک کا نتیجہ ہے بلا شبہ. بالکل یہ بات بالکل بجائے. اور ڈاکٹر صاحب نے جیسے سٹارٹ پہ جملہ استعمال کیا تھا کہ یور فوڈ از یور موڈ، آپ کی غذا ہی آپ کا موڈ بنائے گی. اور یہ حقیقت بھی ہے سائنٹیفکلی بھی، کیونکہ اب کہا جاتا ہے کہ سیکنڈ برین جو ہے ہماری گٹ ہیں، آنتیں ہیں، آنتوں میں جو غذا جاتی ہے تو وہیں سے وہ ہارمون بنتے ہیں، سیروٹونین، ڈوپامین، خوشی کے، جو ہمیں تبدیل کرتے ہیں، خوش کرتے ہیں. اور جب آنتیں صحیح کام نہ کریں، ان کو صحیح غذا نہ ملے، جیسے کانسٹیپیشن ہے، ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، قبض کا ہوتا ہے، تو پھر سارا موڈ غائب ہو جاتا ہے، کوئی چیز اچھی نہیں لگتی. تو ڈاکٹر صاحب جو بات نے ابھی آپ نے کی نا غذا کی، میں ایک اور اس کو نا تھوڑا سا لنک کرتا ہوں کہ 3 چیزیں ہوتی ہیں. میں کہتا ہوں ایک ہوتا ہے علاج بالغذا، غذا ایک پہلے ہوتا حکیم ہے بہت کرتے علاج تھے. بالاحتیاط، اور ایک ہوتا ہے علاج بالدوا. اچھا. میں آپ کو یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ جو علاج بالغذا ہے نا، یہ بہت خوبصورت چیز ہے. اور ہم میں سے جو بھی یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں پڑھا لکھا ہوں، تو میں یہ کہتا ہوں کہ جب پڑھا لکھا شخص علاج بالاحتیاط اور علاج بالغذا سے گزر کر ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے تو اس کی تعلیم ہار جاتی ہے. اچھا، ان دونوں کو اسکپ کر دیتے ہیں. اسکپ کر دیتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے اپنی تعلیم کو اپنی زندگی کے اوپر اپلائی نہیں کیا. اگر وہ اپلائی کرتا تو وہ اس غذا کا انتخاب کرتا کہ جو اس کے لیے مفید ہوتی، اور وہ ان احتیاط کے تقاضوں کو پورا کرتا جو اس کو اس بیماری کی طرف نہ دھکیلتے. تو میں اسی وجہ سے کہتا ہوں کہ پڑھا لکھا شخص جو ہوتا ہے صحیح معنوں میں وہ اتنا احتیاط اور اپنی غذا کا اس طرح کا انتخاب کرتا ہے، انٹیک لیتا ہے کہ الحمدللہ ثم الحمدللہ اس کو ڈاکٹر کے پاس جانا ہی نہیں پڑتا. یعنی وہ اپنے آپ کو بیمار ڈکلیئر ہی نہیں ہونے دیتا جب وہ غذا استعمال کرتا ہے، احتیاط کرتے ہیں. ہاں، ان دونوں پروسیجر کے باوجود کوئی مسئلہ بنتا ہے، پھر وہ سمجھتا ہے کہ بیماری ہے، اب ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے. ظاہر ہے وہ فطرت کے اگر قریب رہے گا نا، فطرت نے تو مجھے اور آپ کو زندگی صحت مند رہنے کے لیے دی ہے نا. بالکل بالکل. جو میرے فطری تقاضے ہیں میں پورے کروں گا تو میری جو فطرت کے نزدیک میری جو زندگی کا دورانیہ ہے وہ الحمدللہ ثم الحمدللہ ضرور پورا ہوگا. میرا یقین ہونا چاہیے. اگر میں اس کے ساتھ کھلواڑ کروں گا تو پھر میری زندگی کے ساتھ اور میری صحت کے ساتھ بھی کھلواڑ ہوگا. لیکن میں یہ ضرور دیکھوں کہ اس کھلواڑ کا ذمہ دار میں ہوں، کسی اور قوت نے وہ مطلب مصیبت یا وہ آپ کہہ دیں کہ وہ مطلب میرے اوپر وہ جو آفات آئی ہے، وہ مصیبت آئی ہے، وہ کسی اور قوت نے نہیں ڈالی، اس کا سبب پھر میں ہوں. اپنے ہاتھوں کا کیا دھرا ہے. ہاں، اپنے ہاتھوں کا کیا دھرا ہے. بالکل بالکل. یہ فوڈ چوائس اگر بہترین ہو جائے تو موڈ چوائس بھی آٹومیٹکلی اچھی ہو جائے گی. اگر آپ چاہتے ہیں کہ موڈ اچھا رہے تو فوڈ اچھا بنا لیجیے. اور فوڈ اچھا ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اپنی طبیعت، اپنے مزاج کے مطابق وہ کھانا، وہ فوڈ انتخاب کریں جو صرف چسکا نہ دے بلکہ آپ کو صحت بھی دے، افادیت بھی دے. صحت مند زندگی کے مزے لیں، اس کے مزے بڑے زبردست مزے ہوتے ہیں. بالکل 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 بجائے. ڈاکٹر صاحب بڑی اچھی ڈسکشن رہی اور بڑا لطف آیا آج کی اس ڈسکشن کا. امید کرتا ہوں ہمارے ویورز کو پسند آئی ہوگی. کمنٹس پہ اپنی آراء کا اظہار ضرور کیجیے گا. ڈاکٹر صاحب آپ کے قیمتی وقت، قیمتی الفاظ کے لیے شکر گزار ہوں. بہت شکریہ. تھینک یو فار واچنگ یاسر جامی پوڈ کاسٹ.